تین تاریخ میں 3 مرتبہ سورج واپس پلٹایا گیا، 3 مرتبہ۔ ایک جناب موسیٰ کے وصی جناب یوشع بن نون نے لکھا ہوا ہے تاریخ انبیاء میں، جناب یوشع بن نون نے سورج کو ٹھہرایا کہ ٹھہرا رہے، اس لیے کہ میں اللہ کا امر انجام دے رہا ہوں۔ پوری تفصیل ہے وہ پھر کبھی عرض کریں گے کہ جب ارمیا میں جنگ ہو رہی تھی اور دشمنوں کو جناب یوشع بن نون مار رہے تھے، تو اب جناب یوشع بن نون کے ساتھ بنی اسرائیل ہے نا، سارے بنی اسرائیل یہودی، تو یہودیوں کا جو متبرک دن ہے وہ ہفتہ ہے، ہمارا جمعہ ہے اور عیسائیوں کا اتوار ہے۔ یہودیوں کا جو متبرک دن ہے وہ ہفتہ ہے، اور جمعے کو یعنی 6 مہینے ارمیا کا محاصرہ رکھا جناب یوشع بن نون نے، اور قلعے پہ حملہ کیے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ قلعے کی دیوار ٹوٹی، فصیل ٹوٹی، اور یہ جناب یوشع کا جو لشکر تھا وہ داخل ہو گیا، اور پھر قتل عام شروع ہو گیا، اور یعنی تلوار چلنا شروع ہو گئی۔ ہفتے کا دن طلوع ہوا، اور طلوع ہوتے ہوتے مغرب کی ساعت قریب آ گئی، اور چند دشمن رہ گئے، اور جناب یوشع کو یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہفتہ لگ جائے گا، اور پھر یہ ہفتہ بنی اسرائیل کے لیے متبرک دن ہے، یہ تلواریں پھینک دیں گے، پھر یہ جنگ نہیں کریں گے اور دشمن بچ کے بھاگ جائے گا۔ تو ڈوبے ہوئے سورج سے کہا واپس پلٹا، اس وقت تک نہ ڈوبنا جب تک میں نہ کہہ دوں۔ دوسری مرتبہ سورج واپس پلٹایا میرے مصطفیٰ نے کہ مصطفیٰ زانوئے علی پر سر رکھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ زانوئے علی پر سر رکھے ہوئے ہیں۔ سر مصطفیٰ کا سر، یہ سر معمولی سر نہیں ہے، یہ فرق عالمین ہے، یہ سر سر عالمین ہے، یہ سر سر عالمین، اس میں پوری کائنات کی رحمت ہے، اس میں پوری کائنات کی عظمت ہے، اس میں علم الہی ہے، اور وہ علم الہی زانوئے مرتضیٰ پر، وہ علم الہی زانوئے مرتضیٰ پر۔ تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ علم رسول کے لیے منبر ہے زانوئے مرتضیٰ، علم رسول کے لیے منبر ہے زانوئے مرتضیٰ۔ مرتضیٰ کے زانو پہ سر ہے اور آنکھ بند ہے، وحی کا نزول ہو رہا، جب وحی کا نزول ہو رہا ہے تو یہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت، بھائی نماز کی کیا اہمیت ہے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے، یہی تو اہمیت ہے نا نماز کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو اس لیے نماز کا بڑا احترام ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور علی بھی رسول کی بارگاہ میں ہے، گویا مصطفیٰ و مرتضیٰ دونوں اللہ کی بارگاہ میں۔ مصطفیٰ کی عبادت یہ تھی کہ وہ وحی سن رہے تھے، اور مرتضیٰ کی عبادت یہ تھی کہ وہ صاحب وحی کو لیے بیٹھے تھے، وہ صاحب وحی کو لیے بیٹھے تھے۔ تو مصطفیٰ بھی عبادت میں مصروف، مرتضیٰ بھی عبادت میں مصروف، اور مرتضیٰ کو معلوم ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا کوئی وقت کیوں نہ آ جائے، سب سے بڑی اطاعت سب سے بڑی اطاعت احترام ہے مصطفیٰ، خیال آرام ہے مصطفیٰ، چاہے نماز کا وقت ہی کیوں نہ نکل جائے۔ علی نے نماز کے وقت نکلنے کی پرواہ نہیں کی، یعنی جب اللہ و رسول محو گفتگو ہیں تو اس وقت نماز کا وقت بھی آ جائے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، جب اللہ و رسول محو گفتگو ہیں تو اس وقت نماز کا وقت بھی آ جائے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور پھر وہ زانو لیے ہوئے، زانو اس کا ہے جو خود کہہ رہا ہے انا الصلاۃ المؤمن، دیکھ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی گئی، اس لیے کہ اللہ اور رسول محو گفتگو ہے، یعنی ذکر ہو رہا ہے۔ یہیں سے بات ثابت ہو گئی کہ جب ذکر ہو رہا ہو تو ذکر کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ اور رسول محو گفتگو۔ علی خاموش بیٹھے ہوئے، رسول کی آنکھ کھلی، رسول نے دیکھا سورج ڈوب گیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ علی سے نماز قضا ہو گئی، علی کی نماز یہی تھی جو علی ادا کر رہے تھے، اقیم الصلاۃ، قیام صلاۃ ہے، قیام صلاۃ یعنی نماز قائم کرو۔ نماز کا قیام یہ ہے کہ مصطفیٰ کا احترام باقی رہے، مصطفیٰ کا احترام باقی رہے، نماز کا قیام یہ ہے کہ احترام مصطفیٰ باقی رہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں۔
یعنی گستاخ رسول کی کوئی نماز قبول نہیں. گستاخ توجہ فرمائیے آپ. تو اب علی کی سب سے بڑی اطاعت اور اتباع یہ ہے کہ پیغمبر کے احترام، پیغمبر کے آرام کا خیال کیا ہوا ہے. کہا یا علی، آپ نے نماز ادا کی. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ محو گفتگو تھے، میں نے مناسب نہ جانا کہ میں آپ کو حرکت کروں، آپ کو حرکت. اب پیغمبر مسکرائے اور گویا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کے بغیر سورج ڈوب جائے. کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس وقت میں وہی بھیج رہا ہوں یہ نماز کا وقت ہے؟ سلامت رہے آپ، سلامت رہے. کیا پروردگار یہ نہیں جانتا تھا نعوذ باللہ کہ جس وقت میں وہی بھیج رہا ہوں یہ نماز کا وقت ہے؟ اے جبرائیل ابھی رک جاؤ، پہلے نبی کو نماز پڑھنے دو. بتا دیا کہ جب ہم اور محبوب محو گفتگو ہیں تو نماز بھی ایک طرف، روزہ بھی ایک طرف، حج بھی ایک طرف. پھر نماز نہیں رہتی، پھر کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ نماز سے افضل ہے ہمارا محبوب. نہیں بول رہے آپ، اب اس پہ بھی نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ بھائی اللہ اور رسول سے افضل ہے نماز نہیں، نماز سے افضل ہے رسول، نماز سے افضل ہے رسول. چپ ہو گئے آپ. اللہ افضل ہے یا نماز؟ کیوں بھائی اب یہ کیسے کہہ دیا آپ نے اللہ افضل ہے؟ ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ سب چیز سے افضل نماز ہے. اب کیسے بدل گئے آپ؟ کہیں نہ کہیں تو آگے نماز نیچے ہوئی. کہیں نہ کہیں آگے تو نماز نیچے ہوئی. رسول نے بتایا کہ صرف یہی نہیں کہ میں نماز سے افضل ہوں، میری پشت پر جو بیٹھا ہے وہ بھی. محبوب یا علی، اشارہ کیا، ڈوبا سورج واپس پلٹا. لیکن میرے مکتب کی، میرے علماء نے جو روایت لکھی وہ آپ کے حوالے کروں گا آپ کی اجازت ہو. بھائی یہ دیکھیے رد شمس، مسجد رد شمس موجود ہے آج بھی، آپ جا کے زیارت کرتے، جو بھی گیا ہے اسے زیارت کی ہے. مسجد رد شمس حجاز میں موجود ہے. ایک مسجد رد شمس حجاز میں ہے، جہاں وہ مقام ہے کہ جہاں سے رسول نے سورج واپس پلٹایا. اور ایک مسجد رد شمس عراق میں ہے کہ جہاں علی نے سورج واپس پلٹایا. مسجد رد شمس دونوں جگہ موجود ہے، دونوں جگہ نشانی موجود ہے. آج بھی مسجد رد شمس موجود ہے. تو اب لکھا گیا کہ مصطفیٰ نے سورج واپس پلٹایا، لکھا ہوا ہے نا روایت. لیکن خدا کی قسم جا کے میں اسی لیے اپنے علماء کا احترام کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں ان علماء سے جو از ابتدائے تاریخ اسلام یہاں تک جنہوں نے ایسے ایسے مار کے سر کیے ہیں اور ایسی ایسی روایتیں لکھی. ایک بار کہا یا علی آپ نے نماز پڑھی؟ کہا رسول اللہ نہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے بھی نماز نہیں پڑھی. وہ رسول کی نماز وہی تھی جو پڑھ رہے تھے. اس وقت بارگاہ خدا میں ہونا ہی رسول کی نماز، اتباع خدا، اطاعت خدا کی منزل پر آنا ہی صلاۃ رسول. تو آپ کہا یا علی آپ نے نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے اتباع میں، آپ کے احترام بیٹھا رہا، دو زانو بیٹھا رہا. یہ بیٹھنا ہی علی کی عبادت ہے. یعنی گویا علی نے اشارے سے اپنے وقت میں نماز پڑھ لی، اشارے سے نماز پڑھ لی، لیکن جو نماز کی اصل کیفیت ہے، اصل حیت ہے، وہ ادا نہ ہوئی. تو آپ سنیں گے کہا گیا کہ پیغمبر نے کہا سورج واپس پلٹ، ایسے نہیں کہا. پیغمبر بیٹھ گئے اور تمام اصحاب بھی ساتھ ساتھ کہ یا علی آپ جائیے اور بالکل اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیے اور اس پر بلند ہونے کے بعد سورج کو سلام کیجیے، سورج سے گفتگو کیجیے، سورج سے گفتگو کیجیے. علی گئے، علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو سلام کیا، ڈوبے ہوئے سورج نے جواب سلام دیا. اور جس مقام پر پیغمبر چاہتے تھے اس مقام پر سورج آ کر ٹھہر گیا. نماز عصر ادا ہوئی، سورج واپس ڈوب گیا، سورج واپس ڈوب گیا. نماز عصر ادا ہو گئی، سورج واپس ڈوب گیا. اور اب دور یہ ہے کہ علی آگے آگے تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور پیچھے پیچھے پورا علی کا لشکر. زمانہ گزر گیا اور
اب اولی الامر کے احکامات ماننے کی باری ہے، اولی الامر کے امر پر عمل کرنے کی باری ہے، اور اب وہ خلیفہ فی الارض زمین پر آ گیا اور منبر رسول پر بیٹھ گیا کہ جسے اللہ خلافت عرضی عطا کرتا ہے۔ ایک بار علی جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے، تیز گھوڑا دوڑ رہا تھا، علی آگے آگے گھوڑا دوڑا رہے ہیں، پیچھے ہزاروں گھوڑے ہیں جو علی کی معیت میں دوڑ رہے ہیں، ایک گرد کا طوفان ہے جو اڑتا جا رہا ہے، علی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا رک جائیے یا علی، نماز کا وقت آ گیا۔ کہا یہ وہ مقام ہے جو مقام عذاب ہے، یہاں کوئی نبی کا وصی رک نہیں سکتا، یہ مقام عذاب ہے، یہاں کوئی نبی کا وصی رک نہیں سکتا، میں آگے بڑھوں گا۔ لوگ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، دیکھو دیکھو علی خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ ہائے 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 ہائے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ کچھ آپس میں کہنے لگے دیکھو دیکھو علی خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور ہمیں بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ علی نے کسی کلام کی پرواہ نہ کی، علی تیز گھوڑا دوڑاتے 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 آگے بڑھتے گئے۔ ایک بار جب وادی مقام عذاب سے آگے بڑھے تو اتنا آگے بڑھے کہ جب وہ وادی مقام عذاب ختم ہوئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، عصر کا وقت نکل گیا۔ علی نے اپنا گھوڑا روکا، سارے گھوڑے رکے، علی گھوڑے سے اترے، اپنے مؤذن کو آواز دی، آؤ جبیریہ بن مسحر، اذان دو اذان دو۔ اس نے کہا یا علی مغرب کی اذان کہوں؟ کہا مغرب کی نہیں، عصر کی اذان کہو۔ کہ مغرب کی نیت نہ کرنا، عصر کی اذان کہو۔ جویریہ بھی متحیر اور باقی تمام لوگ بھی حیران کہ عصر کی اذان، سورج تو ڈوب چکا ہے، اور علی کہہ رہے ہیں عصر کی اذان کہو۔ ادھر عصر کی اذان کا آخری جملہ تھا کہ تمام علی کے چاہنے والے کہتے ہیں ایک بار علی کی زبان کھلی، علی کے ہاتھ بلند ہوئے، علی کی زبان سے نہ معلوم کیسی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کروڑوں پرندے ہیں جو ایک ساتھ بول رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے جو علی کو سمجھے؟ کہ علی کا دہن کھلا اور علی کے دہن سے آواز نکلی، معلوم ہو رہا تھا کروڑوں پرندے ہیں جو ایک ساتھ مختلف بولیوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ علی کے دہن سے کیسی آواز نکل رہی ہے، اور جیسے ہی وہ آواز ختم ہوئی ہم نے ایک بار ایسی آواز سنی جیسے منو ٹنو لوہے کی زنجیر سے کسی لوہے کو کھینچا جا رہا ہو، اور ایک بار ہم نے دیکھا کہ علی اشارہ کرتے جا رہے ہیں، سورج بلند ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک علی نے چاہا مقام عصر پر آ کر سورج رکا، علی نے امامت کروائی، نماز ختم ہوئی، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی علی نے اشارہ کیا، سورج واپس ڈوبا۔ اب علی نے کہا او بے یقین جویریہ اب کہے مغرب کی اذان۔ مطلب کوئی بھی رکھو، مانو علی کو، جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دشمن حیدر دیدی لعنت ہوتا ہے۔ کون نبی ہے مردری ہے، کون نبی ہے مردری ہے، بجوائے صحابہ علی کا من داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ توجہ فرمایا، کہا کہ اب کہو مغرب کی اذان۔ تو اختیار جس کے ہاتھ میں ہو اسے ہی مصطفیٰ کہا جاتا۔ اللہ مصطفیٰ ایسے نہیں بناتا بلکہ اختیار کے ساتھ بناتا، اور اختیار بھی اللہ کی فطرت پر اختیار، اللہ کی فطرت پر اختیار، تقدیر بدل دینے کا اختیار۔ وہاں مصطفیٰ نے سورج کی تقدیر بدلی اور یہاں حسین نے راہب کی تقدیر بدلی۔ وہاں مصطفیٰ نے سورج کی تقدیر بدلی اور یہاں حسین نے راہب کی تقدیر بدلی۔ تو اب رہ گئے حسن۔ ایک بار حسن نے کہا اے عورت تو مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟
انتخاب ہے اللہ کا، اور ایسا ہی انتخاب نہیں ہے، اللہ نے نام دیا اس انتخاب کا، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مجتبیٰ ہے۔ یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں، مصطفیٰ، اصطفیٰ، ارتضیٰ، اجتبا۔ اجتبا سے مجتبیٰ، ارتضیٰ سے مرتضیٰ، اصطفیٰ سے مصطفیٰ۔ تو اب کر لو الیکشن، انہیں زینت قرار دیتا، توحید کی زینت، زینت توحید۔